یہ تسبیح ایک باکمال کراماتی تسبیح ہے جو آپ کے مقدر سنوار دے گی، آپ کی قسمت سنوار دے گی، آپ کو غربت کی لائف سے، غربت کی زندگی سے نکال کر خوشحال زندگی میں لے آئے گی، بلکہ دوسروں کے لیے مدد کرنے کا، ہیلپ کرنے کا، تعاون کرنے کا آپ کو باعث بنا دے گی۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو عمل بتا رہا ہوں وہ عمل چھوٹا سا ہے اگرچہ، لیکن ایک ہی دن کے اندر آپ کا مدعا، آپ کا مقصود، آپ کا محبوب، آپ کا مطلوب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جتنے دن آپ پڑھیں گے اللہ اتنے کروڑوں عطا فرمائے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، چیک کر کے دیکھ لیں، اپنا کے دیکھ لیں، اس کے عامل ہو کے دیکھ لیں۔ آپ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے۔ سونے سے پہلے تسبیح کے دانوں کے اوپر اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی بیماری کے لیے بہت اعلیٰ، بہت اکثیر ہے، خاص طور پہ شوگر والے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، فالج اور لکوے کے مریضوں کے لیے۔ لیکن آج یہ عمل ایک خاص ہی ہے اور اس کا انداز اور اس کا طریقہ خاص ہے۔ یہ بڑا خاص الخاص عمل ہے رجب شریف کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی معزز و محترم عزیزان گرامی قدر، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے محبین و مخلصین اور تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت وظیفہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت جلد مالدار ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، بہت جلد امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ہے کہ اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائے، ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ہم خوشیاں بانٹ سکیں، ان کی خدمت کر سکیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ اہل چشت، اہل بہشت، خواجہ خواجگان، عطائے رسول، ولی کامل و اکمل حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے ہیں اس کائنات ارضی میں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے بڑے راستے ہیں، بہت راستے ہیں، لیکن ان میں جو شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اب مخلوق خدا کی خدمت جو ہے کتنا عظیم عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے، کتنا طاقتور عمل ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مخلوق خدا کی خدمت اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ اور اتنا زبردست مقبول عمل ہے تو ہم دن رات اس عمل کو چھوڑیں ہی نہ۔ یہ آپ کی نفلی عبادات میں بھی بہت اعلیٰ اور افضل عمل ہے، مخلوق خدا کی خدمت۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو عمل بتا رہا ہوں وہ عمل چھوٹا سا ہے اگرچہ، لیکن ایک ہی دن کے اندر آپ کا مدعا، آپ کا مقصود، آپ کا محبوب، آپ کا مطلوب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق روزی کے لیے پریشان ہیں، دولت کے لیے پریشان ہیں،
تو دولت کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے. آپ اللہ کے ساتھ لو لگا کر دیکھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر یقین کامل کر کے دیکھیں، اور پھر جو آج میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ وظیفہ کر لیں. ایک تسبیح سونے سے پہلے آپ کر لیں. سونے سے پہلے آپ نے اگر پڑھ لیا، انشاءاللہ تعالی جو آپ سوچ کے پڑھیں گے نا، اپنے ذہن میں مقصد رکھ کے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنا عطا فرما دے، میرا پروردگار انشاءاللہ والرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا ہی عطا فرمائے گا. بلکہ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جتنے دن آپ پڑھیں گے اللہ اتنے کروڑوں عطا فرمائے گا. آپ کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، چیک کر کے دیکھ لیں، اپنا کے دیکھ لیں، اس کے عامل ہو کے دیکھ لیں. آپ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے. سونے سے پہلے تسبیح کے دانوں کے اوپر ایک بہت بڑی عظیم شخصیت اور ہستی گزرے ہیں، حضرت شرعی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑے علم و فن کے عظیم سپہ سالار تھے، بہت علم و فضل والے تھے، عالم تھے، جامع معقول و منقول عالم تھے. اور ان کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، کراماتی تسبیح. اس تسبیح کو جب وہ پڑھتے تھے، حضرت شاہ احمد شرعی رحمت اللہ علیہ ایک دانے پر وہ آتے، ایک دانے پر، یہ ایک من کا ایسے آتے تو وہ جس کے لیے نیت کرتے نا، اکثر اوقات وہ بادشاہ کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے. آج تو کئی علماء جو ہیں وہ اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ اپنے پاس بلائے. وہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور اس کے دربار میں حاضری اپنے لیے شرط سمجھتے ہیں. لیکن حضرت شیخ شاہ احمد شرعی رحمت اللہ علیہ ایسے عظیم اللہ کے ولی ہوئے ہیں کہ وہ جب تسبیح کے دانے پر بادشاہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر تسبیح کا سٹارٹ فرماتے تھے نا، تو بادشاہ کو اپنے گھر میں، محل میں، اپنے عالیشان محل کے اندر، اپنے عالیشان بیڈ روم کے اندر اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی. حضرت شاہ احمد شرعی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اور وہ فوراً اپنے محل سے چلنے کا ارادہ کر لیتا تھا. پھر حضرت شیخ احمد شرعی رحمت اللہ علیہ آپ دوسرے تسبیح کے دانے کو پھیرتے تو وہ فوراً تیاری شروع کر دیتا. اسی طرح آپ تسبیح کے دانے کو پھیرتے، مطلوبہ اپنی تسبیح کی تعداد کے اوپر جب تک پہنچتے اس وقت تک وہ آ جاتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور بڑا مال و متاع لے کے، بڑا مال لے کر حاضر ہوتا. لیکن حضرت شیخ شاہ احمد شرعی رحمت اللہ علیہ وہ مال اپنے لیے نہ استعمال کرتے بلکہ وہ مال مخلوق خدا کی خدمت میں لگا دیتے. کیسے؟ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. وہ بھلا کرنے میں، لوگوں کا بھلا کرنے میں بادشاہ سے لیتے اور مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کر دیتے. آپ کے شاگرد، آپ کے مرید حضرت عبد الغنی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر، میں حضرت کی بارگاہ میں علم سیکھتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، میں آپ کو وضو کروانا، آپ کے لیے نماز کا اہتمام کرنا، مصلی بچھانا،
اور آپ کی ضروریات کا خیال کرنا، میں اس خدمت کو اپنے لیے ایک بہت بڑا شرف اور عزت سمجھتا تھا، اور میں نے اس محبت سے اور اس خدمت سے پایا بہت کچھ۔ جیسے میں ان کی خدمت کرتا رہا، اللہ مجھے نوازتا رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ گرامی کو دیکھا، اپنے شیخ کو دیکھا، اپنے پیر و مرشد کو دیکھا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر جب گھماتے تھے اس کے منکوں کو، اس کے دانوں کو، تو ان کی تعداد تسبیح کی ابھی پوری نہیں ہوتی تھی، بادشاہ دروازے پر حاضر ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا مال و متاع، جتنا نذرانہ خدمت وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کرتا، یہ اللہ کے ولی وہ سارے کا سارا مال و متاع مخلوق خدا کو بلاتے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف فرما دیتے تھے۔ ایک دن آپ نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کراماتی تسبیح پکڑ لی اور گھمانا شروع کر دی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت صاحب پڑھتے کیا ہے، لیکن میں نے وہ تسبیح ایسے پکڑ کے بس گھمانا شروع کر دی۔ بادشاہ نے اپنے گھر سے تیاری کر لی، اور ابھی میں مطلوبہ تسبیح کی تعداد پر پہنچا نہیں تو بادشاہ پہنچ گیا، اور آپ غسل فرما رہے تھے، آپ کو پتا چلا بادشاہ وقت سے پہلے آ گیا، ابھی تو میں نے بلایا بھی نہیں تھا۔ تو ان کو پتا چلا کہ جناب آپ کے شاگرد نے، آپ کے اس مرید نے، آپ کے اس خادم نے وہ تسبیح آپ کی پکڑی اور اس تسبیح کو گھمانا شروع کر دی، عادتاً گھمانا شروع کر دیا۔ بعض اوقات میں انسان عادتاً کام کرتا ہے، لیکن بعض میں عبادت کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے بطور وظیفہ، بطور چلہ یہ نہیں کیا، بلکہ عادتاً تسبیح کو گھمایا، یعنی اس تسبیح کے اوپر پڑھ پڑھ کے اللہ نے اس کے اندر تاثیر اتنی فرما دی کہ اب وہ تسبیح بھی صرف گھومی ہے، چلی ہے، اور اس نے اپنا سفر شروع کیا ہے۔ تو بادشاہ کے لیے جو تسبیح پڑھی جاتی تھی وہ بادشاہ خود حاضر خدمت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جو میں عمل ناظرین کرام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل بڑا کمال کا ہے، لیکن اس کا مقصد، جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد اچھا ہو، اہل خانہ کی خدمت بہت اچھا مقصد ہے، فیملی کی خدمت، خاندان کی خدمت، اور خاندان میں ایسے لوگوں کی خدمت جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، جو آپ کو برا کہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جو آپ کے لیے دن رات کانٹے راہ میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہے خاندان، ہے رشتہ دار، برادری ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے صلہ رحمی کرتے ہوئے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ نے ان کے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا، ان کے کاموں کی طرف نہیں دیکھنا، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کو اگر قضائے حاجات کے لیے کیا جائے تو یہ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پڑھنا سونے سے پہلے ہے، عشاء کی نماز ادا کریں، سونے سے پہلے اس کو پڑھیں، اپنے بستر پر لیٹ کے پڑھیں، بستر پر بیٹھ کے پڑھیں، باادب کوشش کریں کہ آپ کی بلا روح ہو، اور اگر کسی اور طرف بھی رخ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بامر مجبوری ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور حصول صحت کے لیے تو بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی کمال کا ہے۔ اگر کوئی بیمار روزانہ اس کو 141 مرتبہ پڑھ لے اور پانی کے اوپر دم کر کے 11 دن تک پیے، اللہ رب العزت اس کی بیماری کو اس سے دور فرما دے گا اور وہ بندہ تندرست ہو جائے گا۔ مرد و خواتین سارے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بچے بوڑھے جوان سب کر سکتے ہیں۔
یہ وظیفہ ہر قسم کی بیماری کے لیے بہت اعلیٰ، بہت اکثیر ہے، خاص طور پہ شوگر والے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، فالج اور لکوے کے مریضوں کے لیے اسے 3000 مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لیں۔ 3000 مرتبہ روزانہ پڑھیں یا پھر 11000 مرتبہ پانی کے اوپر پڑھ کر دم کریں، آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ کومنٹ میں آپ اپنا نام لکھیں اور یا پھر آمین لکھیں، ہماری دعاؤں پر آمین لکھ لیں دعاؤں کے اوپر۔ جو دعائیں ہم دے رہے ہیں، اللہ بیماروں کو بھی صحت یاب فرمائے، اللہ قضائے حاجات، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، تمام تمناؤں کو پورا فرمائے، اللہ تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ 3000 مرتبہ 11 دن تک آپ اس عمل کو کریں، پانی کے اوپر پڑھ پڑھ کے مریض کو پلائیں، روزانہ 3000 مرتبہ پڑھیں، ایک بوتل کے اوپر دم کر دیں، وہ پانی سارا دن مریض کو پلاتے رہیں، اگلے دن پھر تیار کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی صحت یابی ہوگی، تندرست ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا، اور وہ مریض آپ کا شفاء کاملہ سے فیض پا لے گا۔ اسی طرح اگر کسی بیماری کے بارے میں پتہ نہ چلتا ہو تو آپ اس کو، میں نے پہلے بھی ایک عمل دیا ہے لیکن آج یہ عمل ایک خاص ہی ہے، اور اس کا انداز اور اس کا طریقہ خاص ہے۔ یہ بڑا خاص الخاص عمل ہے رجب شریف کا۔ آپ اس عمل کو 181 مرتبہ 181 مرتبہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اپنے بستر پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں تسبیح لکڑی کی ہو، پلاسٹک کی نہ ہو، لکڑی کی تسبیح ہو۔ بامر مجبوری اگر لکڑی کی تسبیح نہ ہو تو پھر آپ اس کو کاؤنٹنگ والی تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اونٹ کی ہڈی والی تسبیح مل جائے تو وہ اور بھی اچھا ہے۔ لیکن یہ میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے یہ کوک لکڑی کی تسبیح ہے، مدینہ منورہ شریف سے یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے یہ نصیب ہوئی، اور یہ تسبیح آج تک میرے پاس ہے، اور میں اس پہ اپنے اعمال کرتا ہوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ بھی ہے الحمدللہ۔ آپ اپنی تسبیح لکڑی کی رکھیں اور اس تسبیح کو کراماتی تسبیح بنا لیں، پڑھتے رہیں اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر، اور جتنے دن تک آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنے ہی لاکھوں کروڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سونے سے پہلے بعد از نماز عشاء آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دعائے مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی حین لا حی فی دمومت ملکہ و بقائہ یا حی۔ یہ دعائے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیری بادشاہت میں تیرے سوا کوئی زندہ اور باقی رہنے والا نہیں ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی زندہ ہے، تیری بادشاہی میں کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، تو باقی رہنے والا ہے، تیری ذات کو فنا نہیں۔ آپ 181 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پہ آ کے جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ اس تسبیح کو پڑھیں، اور یہ تسبیح آپ نے کسی کو دینی نہیں ہے۔ اس تسبیح کو آپ عطر سے معطر کرتے رہا کریں، اور اس تسبیح کے اوپر روزانہ کا معمول بنا لیں 181 مرتبہ 181 ٹائمز آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح ایک باکمال کراماتی تسبیح ہے جو آپ کے مقدر سنوار دے گی، آپ کی قسمت سنوار دے گی، آپ کو غربت کی لائف سے، غربت کی زندگی سے نکال کر خوشحال زندگی میں لے آئے گی، بلکہ دوسروں کے لیے مدد کرنے کا، ہیلپ کرنے کا، تعاون کرنے کا آپ کو باعث بنا دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مالدار ہو جائیں، زندگی میں خوشحال ہو جائیں، تو پھر اس کراماتی تسبیح کو ضرور کیجئے۔ رجب شریف کا بڑا خاص الخاص مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے رجب۔ تو جو مہینہ اللہ کا ہے اس کے انوار و تجلیات اور اس کی برکات کے کیا کہنے، جو اللہ کا خاص مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اس عمل کو چھوڑیے گا نہیں۔ جتنی دیر تک آپ لاکھوں کروڑوں کمانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں خزانہ غیب سے، تو آپ اس کو معمول بنا لیجئے، اور خاص الخاص رجب شریف کے مہینے کے اندر اس کو آپ نے شروع کر لینا ہے، اور شروع کرنے کا دن خاص الخاص بدھ کا دن ہے۔ اب بدھ کو کب شروع کرنا ہے؟ آج اتوار کا دن ہے، تو آپ اس کو بدھ کو شروع کر لیں، بدھ والے دن۔ منگل کا دن ہوگا، جب منگل والے دن مغرب ہو جائے تو بدھ شروع ہو جائے گا۔ اب اس بدھ کو آپ نے ساری رات اور پورا دن کسی بھی وقت آپ اس کو شروع کر لیں، اور کوشش کریں نماز عشاء کے بعد سے لے کر آپ نماز تہجد تک یا نماز فجر تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ اور اگر جلدی سونے کا پروگرام ہے تو نماز عشاء پڑھیں اور فوراً اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حی ہینا، یا حی ہینا لا حی فی دمومت ملکہ و بقائہ یا حی، اس دعائے مبارکہ کو، یہ ہمیشہ آپ کو عروج عطا کرے گی، بلندیاں عطا ہوں گی، کرم نوازیاں عطا ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ تبارک و تعالی